الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین نووی کے اس درس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم حدیث نمبر 38 پڑھیں گے، جس کا ٹاپک ہے اولیاء سے دشمنی کا انجام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، اور میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہیں۔ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر اس کے نتیجے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے اللہ کے ولی کی پہچان بتائی گئی ہے۔ ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جو ایمان والا ہو، جو متقی ہو۔ اللہ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سن لو کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور جو غمگین نہ ہوں گے، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ گویا کہ ولی کی تعریف، ولی کی پہچان یہ بتائی گئی جو مومن ہو اور متقی ہو، ایمان اور تقوی کی صفت سے متصف ہو۔ چنانچہ اس حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ گویا جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو فالو کرتے ہیں، تقوی کے راستے پر چلتے ہیں، دین کے پابند ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ایسے لوگوں سے دشمنی رکھنے والے، ان کو نقصان پہنچانے والے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں، بڑے مجرم ہیں، جن کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ لہذا اولیاء اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ ان سے دشمنی رکھنے والا بڑا مجرم ہے، اس سے بال بچنا چاہیے۔ البتہ ولایت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ ولایت تک پہنچنے کا راستہ دراصل فرائض کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اولیاء فرائض کی پابندی کرتے ہیں، یعنی واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں، محرمات سے بچتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہیں۔ گویا فرائض کا اہتمام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ فرائض کی ادائیگی کر کے بندہ واجبات کی ادائیگی کرتا ہے،
محرمات سے خود کو بچاتا ہے، ایسی حالت میں وہ ثواب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اگر اوامر کو چھوڑ دیتا ہے، نواہی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ گنہگار ٹھہرتا ہے۔ اس لیے فرائض کی ادائیگی اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرائض کے بعد نوافل کا درجہ آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے آگے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میری نزدیکی چاہتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی بندہ فرائض کی ادائیگی کرنے کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرے، ان کی پابندی کرے تو اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے، اور جب اسے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو اسے اپنے کاموں میں اللہ کی توفیق ملنے لگتی ہے، اس کے تصرفات میں سدھار آ جاتا ہے، اپنے کان کو وہ بھلائی اور خیر کی باتیں سننے میں استعمال کرتا ہے، اپنی نگاہ کو وہ بھلائی اور خیر کی چیزیں دیکھنے میں استعمال کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو وہ خیر کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، اپنے پیر سے خیر کے کاموں کی طرف چل کر کے جاتا ہے۔ اس طرح اپنے حرکات و سکنات اور اپنے تصرفات میں اسے اللہ رب العالمین کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ وہ ان نعمتوں کا نیکی کے کاموں میں استعمال کر رہا ہوتا ہے اور برائی کے کاموں میں استعمال کرنے سے وہ بچ رہا ہوتا ہے۔ کچھ باطل پرستوں نے اس حدیث سے حلول اور اتحاد کا عقیدہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر حلول کرتا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ اس حدیث میں ہرگز اس کی گنجائش نہیں پائی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں حلول نہیں کیے ہوئے ہے۔ اللہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور مخلوقات کا خالق بھی وہی ہے۔ مخلوقات عدم سے وجود میں آئی ہے، مخلوقات کا وجود اللہ کے وجود سے الگ ہے۔ خالق اور مخلوق کا رشتہ الگ الگ ہے۔ خالق مخلوق میں حلول کیے ہوئے نہیں ہے، خالق مخلوق میں حلول کیے ہوئے نہیں ہے، اور نہ ہی مخلوق خالق میں حلول کیے ہوئے ہے، بلکہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی سماعت، بصارت، گرفت اور چال میں توفیق دیتا ہے، اور وہ ان نعمتوں کا خیر کے کاموں میں استعمال کرنے لگتا ہے۔ آنکھ کو خیر کے کام میں استعمال کرتا ہے، زبان کو خیر کے کام میں استعمال کرتا ہے، کان کو خیر کے کام میں استعمال کرتا ہے، ہاتھ کو خیر کے کام میں استعمال کرتا ہے، پیر کو خیر کے کام میں استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ فرائض کا اہتمام کر کے، نوافل کا اہتمام کر کے اللہ کا محبوب بن چکا ہوتا ہے۔ گویا کہ ولی وہ ہے جو سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کرتا ہو، دوسرے نمبر پر محرمات سے بچتا ہو، تیسرے نمبر پر نوافل کا اہتمام کرتا ہو، اور جب بندے کی یہ کیفیت بن جاتی ہے تو بندے کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اب بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازتا ہے، اگر کسی چیز سے پناہ حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پناہ دیتا ہے۔ گویا وہ جس چیز کی چاہت کرتا ہے اسے وہ چیز حاصل ہوتی ہے، اور جس چیز سے پناہ مانگتا ہے اس سے اس کو پناہ ملتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے ولی فرائض کا اہتمام کرتے ہیں۔ ولی وہ ہے جو فرائض کا اہتمام کرے، ولی وہ ہے جو محرمات سے بچے، ولی وہ ہے جو نوافل کی بھی پابندی کرے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، اور نوافل کے ذریعہ ایک بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اسے اچھے کاموں کی توفیق دیتا ہے، برے کاموں سے بچاتا ہے، اور اس کی دعائیں سنتا
قول سے قبول کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ولی بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔